حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ سب آئے بیٹھے، حضور کی محبت کی 3 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی کہ کائنات میں حضور سے والہانہ محبت کیوں ہے، اتنی محبت کیوں کی جائے؟ تو محبت کے اسباب میں بہت زیادہ بھی بیان ہوئے، لیکن میں موٹے 3 سبب آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا سبب ہے حسن۔ بندہ دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے اس کو حسن کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو بندہ حسین ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی کمال کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حسن کی بات کریں تو حضرت کہتے ہیں میں 14ویں رات تو باہر تشریف لایا، چاند اپنے یوبن پر تھا اور حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور آپ نے سر ڈھونڈا پہنا ہوا تھا تاکہ ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر اپنے محبوب کو دیکھتا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا محبوب چاند سے خوبصورت ہے۔ کہاں آج کل لوگ اس سے بھی مرغوب ہو جاتے ہیں، یہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور جو ہے امریکہ پہلے پہنچ گیا۔ میں نے کہا تم کس چاند کی بات کرتے ہو؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے وقت میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تم مسلمانوں کی تعریف سے بھی بڑی ہے، حضور اپنے گھوڑے میں صرف چاند کو اشارہ کرے تو چاند ہونے لگ جاتا۔ یہ حضور کی شان ہے، مسلمانوں کا مقام اتنا اونچا ہے، اپنے سے ضرور ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ حسن کی سبب محبت ہوتی ہے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حسن مصطفیٰ ہے۔ اور امام سنت کی جو بات کی بڑی کمال کی بات کی، کیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ہم کس سے ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردانے۔ اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ زمین سے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اردو ادب والا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا کیسا عظیم شان سے دے دیا کہ جس کا ایک مصری میں دوسرے مصری کتنی نکیلیں لائے۔ امام سنت نے اتنا کمال سے کہا، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ حضور کا حسن کتنا بڑا ہے۔ کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کہتے ہیں مصر کی عورتوں نے قرآن یہ کہتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھا بے اختیاری میں پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی۔ کس پر؟ آپ ذرا آگے والے بول رہے ہیں، کس پر کٹی عورتوں کی انگلیاں؟ حسن یوسف پر۔ اور ادھر امام نزول کیا کہتے ہیں؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردانے، حسن پر نہیں، عورتیں نہیں، کٹی نہیں، کٹاتے یعنی کہ وہ بے اختیاری میں کٹی۔ یہاں جان بوجھ کر عورتیں، اور یہ اگر مرد سوچیے، عورتیں نہیں مرد، اور کہا نام پر حضور کے اپنے سروں کو گار دیتے ہیں، حضور کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے نام کا اتنا حسن ہے ان کی ذات کا حسن کتنا ہو۔ حضور علیہ السلام کا حسن اتنا بے مثال ہے، کائنات کی ہر چیز سے اگر حسن کے اعتبار سے محبت ہو تو سب سے بڑھ کر پیار جس سے ہونا چاہیے امام الانبیاء سے۔ دوسرا سبب محبت کا سیرت ہے۔ بندے کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہو اس کے پاس بیٹھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو حضور کے اخلاق کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر۔ تو پتہ چلا اخلاق کی وجہ سے بھی اگر کسی سے پیار ہونا چاہیے تو سب سے زیادہ حضور سے ہونا چاہیے۔ تیسرا سبب ہے کہ کسی کے احسانات کی وجہ سے، کہ بندے کے اوپر اس کی مہربانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دل لگانے۔ تو حضور کے کتنے احسانات ہیں۔
جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی پھر بھی امت کی فکر، جب دنیا میں رہے پھر بھی امت کی فکر، جب غنی نازل ہو رہی ہے پھر بھی امت کی فکر، جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی امت کی فکر، جب محشر میں اپنی قبر انور سے اٹھیں گے پھر بھی امت کی فکر، اور جب حوض کوثر پہ ہوں گے پھر بھی امت کی فکر۔ تو قبر میں امتی آئے گا پھر بھی امت کی فکر۔ میں نے کہا حضور کو کہ احسانات اتنے ہیں پہلی امتیں گناہ کرتی صبح دروازے پہ لکھا ہوتا، بس کی شیروں پہ لکھا ہوتا، آج ہم دنیا کا ہر برا کام کر کے صبح منہ دھو کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا حضور کا ہی کرم ہے، پہلی امتوں کے اوپر پتھر برسا اور پھر یہ حضور کا ہی کرم ہے۔ وہ اپنی اتنی بڑی بڑی عمروں کے ساتھ عبادات کرتی رہی، پھر بھی پہلے جنت میں حضور کی عمر چاہیے۔ تو یہ سارا کرم حضور کا ہے۔ حضور کے کرم کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور حضور کے کرم سے ہی آج ہم حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ اگر کسی کی نیکی، مہربانی، احسانات کی وجہ سے پیار ہو، پھر بھی سب سے بڑھ کر پیار حضور سے ہونا چاہیے۔ علامات محبت بھی تین ہیں۔ پہلی محبت کی علامت یہ ہے کہ یہ ہر بندہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، تو اس کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ عاشق رسول ہے؟ آج محبت کی علامتیں اگر اس میں موجود ہوں گی تو ہم یہ کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو محبت کی پہلی علامت یہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کی ہی باتیں کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، آپ نے علماء کو سنا، جنازہ بھی ہو تو ہم بات حضور کی محبت سے کرتے ہیں، مسئلہ طلاق کا چل رہا ہو بات حضور کی محبت کی آ جاتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین ہمیں کوئی سبق پڑھا رہے ہوتے تو بات ختم کرتے حضور کی محبت میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چاہت ہے، محبت ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں باتیں حضور کی ہونی چاہیے، چاہے جو بھی ہو، اور باتوں کو چھوڑو حضور کی باتیں سنو۔ اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میں پھر میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قرآن کی تلاوت حضور کی، نہ تو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ محبت ناقص ہے۔ اگر محبت کامل ہوتی تو لوگ کو پیسے دے کر حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ تو محبوب کی محبت کی پہلی علامت کیا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے۔ جس کو دنیاوی لیول پر بھی کسی کو پیار ہوتا ہے وہ ہر بات میں بات میں اپنی محبوب کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، جو رب کا بھی محبوب ہے اور جس نے اپنی محبوبیت کا خود اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضور کے صحابہ ذکر کر رہے تھے انبیاء کا، دائمی کے اندر، ابواب مناقب کے اندر یہ حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر اور مشکات کے اندر، ابن عباس راوی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آئے تو صحابہ کو سن رہے تھے، حضور کے صحابہ حضور کو نہیں دیکھتے۔ صحابہ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو کلیم اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے صحابہ تمہاری باتیں بھی ٹھیک ہیں، تمہارا تعجب بھی ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے۔ ہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہے، کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، کہا جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہے، کہا جو موسیٰ ہے وہ نبی اللہ ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہے، اور کہا آدم صفی اللہ ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی ہے، کہا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کہا فخر نہیں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، کہا فخر نہیں ہے، کہا
جنت کا دروازہ میرے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا. یہ یفتہ ہوں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کھولے. مطلب یہ ہے کہ خود دروازہ نہیں کھولے گا، کوئی کھولے گا. کہا کون کھولے گا؟ کہا اللہ اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کے لیے جنت کا دروازہ. اور ایک اگر دروازہ کھل جائے جیسے بچے کو کھلتا ہے، سارے دروازے آتے ہیں، کسی کو کوئی پابندی نہیں. ہاں یہاں بات ہو رہی ہے. ہاں دخل يدخل نہیں ہے، ادخل يدخل ہے. فیدخلنی، کہا میرا رب مجھے کہے گا تشریف لائیے، میرے محبوب جنت بنی آپ کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے کہا جنت میں سب سے پہلے داخلہ میرا ہوگا، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے شفاعت قبول میری ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی مقامی حبیب کا تذکرہ کیا. تو پتہ چلا کہ حضور بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا تذکرہ کثرت سے ہو. حضور کے صحابہ تو حضور یہی بتانا چاہتے تھے کہ انبیاء کا تذکرہ بھی بڑا ہے، لیکن اپنے حبیب کا بھی تذکرہ کرو، اپنے حبیب کی بھی محفل سجاؤ اور حضور کی بھی شان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا چلے عطا فرمائی ہے. تو محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا، دارمی کی حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے محبوب کے دیکھنے سے جو ہے اندھا ہوتا ہے اور سننے سے بہرا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ محبت کی کوالٹی ہے کہ بندہ اپنی محبت میں سچائی کا ہوگا جب اس کے اندر یہ علامت پائی جائے کہ اگر اس کے محبوب میں عیب ہو تو پھر بھی اس کو نظر نہ آئے. اس کے بعد علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک پیر کے مریدوں کے پاس ایک بندہ چلا گیا، کہا تمہارا پیر بڑا اچھا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کی داڑھی جو ہے بڑی چھوٹی ایسی رکھی ہوئی ہے، یہ کام چاہیے. تو آگے سے مرید یہ کہنے لگا تمہیں کس نے کہا میرے پیر کی داڑھی کھول ہے، اس کی پوری داڑھی ہے، سنت کے مطابق ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا یہ مجھے سامنے نظر آ رہی ہے. اب آپ نے نظر سے دیکھا ہی نہیں، تمہیں نہیں نظر آتی. یعنی کہ سامنے چیز میں عیب موجود ہے، لیکن محبت اتنی کمال کی ہے، کہتا میرے پیر صاحب کی داڑھی پوری ہے، تمہیں نہیں نظر آئی. میں نے کہا جو عام پیر سے ایسی اندھی محبت کارپیٹ ہے کرنی نہیں چاہیے، اس کو اپنے پیر کی چھوٹی داڑھی بھی پوری نظر آتی ہے. تو محبوب وہ ہے جس کے بارے میں ہزار حضور کے سامنے کہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ نے ایسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ کیسے دیکھتی، کسی ماں نے جنا نہیں. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدا فرمایا. آپ جیسے چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے ہی بنایا. تو محبوب ایسا ہو جس کے اندر عیب کا سوچنا بھی ایمان سے لے کر جانا ہو. اس محبوب کے بارے میں یہ کہا جائے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. تو عالم دیکھنے نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا محبوبہ تے لطف رسینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق گھاڑی اس کو جھوٹا پیار جتانا، سانو سچے عشق سے مفتی جڑا لوڑ فرمانا، آدم جس سے دل لگ جائے اسے عیب نظر نہیں آتا. تو محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے ایک سننے اور دیکھنے سے ڈر ہوتا ہے، اور یہ بھی اہل سنت کو کمال حاصل ہے. حضور کی تعریف نہیں کرتے، حضور کی نقش تو کوئی نہیں کرتے. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی دھوم ہاتھ سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. تو تیسری علامت اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے پوری تقریر آپ کے سامنے کی. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری یہ آخری بات سماعت کرنی، صرف سننا ہی نہیں، عمل کرنے کی مجھ سمیت ہر بندے نے کوشش کرنی. محبت کی تیسری اور بڑی علامت
قاضی ایران مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفا کے اندر پہلے نمبر پہ اس کو لکھا محبت کی علامات میں، اور علامہ سعیدی نے شرح صحیح مسلم کے اندر پہلے نمبر پہ لکھا۔ وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانا، یہ محبت کی تیسری علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ تو کر رہا ہے حضور سے محبت کا، لیکن حضور کی اداؤں کو اپنانے کی طرف نہیں آتا، حضور کی اطاعت نہیں کرتا، وہ محبت میں جھوٹا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو فرمایا، اے میرے بیٹے تم راز اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مسلمان کا کھوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ کہا یہ میری سنت ہے، اور حضور نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پتہ چلا محبت رسول میں سچا وہی ہے جو حضور کے طریقوں کو اپناتا ہے، جو سنتوں کو نہیں چھوڑتا، جو جمعے والے دن سب سے پہلے بھاگتا ہے اس کو سچ تو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، حضور کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، حضور کی اطاعت، حتیٰ کہ اگر آپ صحابہ کرام کی بات، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ نے جڑیاں لگائی، حضرت حذیفہ بن یمان نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کا سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر بغیر کسی کپڑے میں ڈالے حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کس کا سر ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ میرے ابے کا سر ہے۔ یہ کیا کیا؟ یہ آپ کی گستاخی کر دو۔ میں نے کہا جنہوں نے باپ کا سر بھی حضور کے سامنے قلم کر دیا وہ بہت گھڑیاں پیچھے پہ جا کر رکھیں گے، وہ صدیق جس نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا وہ دو گھڑیاں نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہ تمہاری سوچوں کا حضور ہے۔ حضور کے صحابہ نے جس طرح میلاد منایا پوری دنیا میں پھیل گئی، ایک کی روس میں قبر ہے، دوسری کی افغانستان میں، تیسری کی چچنیا میں ہے۔ یہ حضور کے صحابہ نے پوری دنیا میں حضور کے میلاد کے تذکرے کو، یہ حضور کی آمد کے مقصد کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ اگر آج ہم صرف لائٹیں کر کے اور جھنڈیاں لگا کے نعرے مار کے حضور کی آمد کے مقصد کو چھوڑ دیں، حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ دین سربلند ہوگا، دین تحقیق ہوگا، اور ہم ہر کام وہ کریں جس سے ہم نے یہ کہیں کہ دین ہمیں تحت منظور نہیں، پھر ہم کیسی حضور سے محبت کریں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، حضور کی اداؤں کو اپنانا ہے، اس چیز کا نام محبوب کی ادائیں اپنانا ہے۔ آپ کبھی رابطہ نہیں ہوتا کہتے یار اس جگہ میرا محبوب بیٹھا تھا، چلو اس جگہ جا کر بیٹھا تھے، ایسی حالات ہوتے جن کو محبت ہوئی، تو جس کو حضور کے ساتھ محبت ہوئی، حضور کے صحابہ حضرت عمر ایک جگہ سے سر کو نیچا کر کے گزرے، دوسرے صحابی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس مکان سے ایک دفعہ میرے محبوب گزرے تھے اور یہاں درخت تھا، حضور نے سر کو نیچا کیا، آج درخت نہیں ہے، درخت کاٹ دیا گیا، حضور کی اداؤں کو حضرت عثمان غنی ایک دفعہ وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، ساتھ والے نے پوچھا یہاں کوئی وجہ نہیں ہے مسکرانے کی، ہنسنے کی، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ اور مجھے نہیں پتا، یہاں حضور نے وضو کر کے آسمان کی طرف مسکرائے تھے اس لیے میں مسکرا رہا۔ تو حضور علیہ السلام سے کی ان اداؤں کو صحابہ نے اپنایا جن کو حضور نے صحابہ پر لازم نہیں کیا، اور جو سنت موقوفہ ہیں، سنت علی الخدا ہیں، جو داڑھی ہے، جو حضور کی ایسی سنت ہے کہ ظہر کی سنت حضور نے ایک دن پڑھی پھر دوسرے دن جا کر اور داڑھی ہمیشہ حضور کے ساتھ تھی ہر لمحہ۔ اور آج ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، سنت کو ہم نے اپنانا ہے۔
تو پتہ چلا کہ محبت رسول میں سچا وہی ہے، نہ تو وہ باطل فرقوں کی طرح حضور کے ذکر سے اس کو شغل اور حضور کے بارے میں نقص تلاش کرے، وہ بھی محبت میں جھوٹے ہیں، لیکن جو حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے اور حضور خود فرمائے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے منہ موڑ لے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، اس نے ہماری محبت کو نہیں سمجھا۔ تو حضور کی محبت کو سمجھنے والا کون ہے؟ جو حضور کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرے اور حضور کی شانیں ہی بیان کرے، حضور کے بارے میں ہلکی بات سننے کا روادار نہ ہو، وہ حضور کا سچا محب ہے، اور تیسرا حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، حضور کی سنتوں کو اپنائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے 10 منٹ، پھر بندے نے جو اپنی ترتیب ہے اس کو الٹ کرتا ہے، اور پھر جب 10 کے بجائے 15 لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا تصویر بہت، تو یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پیار کرنا ہے، اس کے بارے میں رب کے قرآن نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ ساری رشتوں سے نکل کر، ساری باتوں کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آگے بڑھ کر پیار کرنا ہے۔ رب کے قرآن نے ہمیں رشتے گنوائے ہیں 10ویں پارے میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہا تمہارے بیٹے، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، اور جہاد فی سبیل کا مطلب ہے تمہاری اپنی جان، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کی امر کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ تم پر اپنا عذاب نہ نازل فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی بات پہ کان نہیں کرنا، حضور کا میلاد اندیوا منانا ہے۔ سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس محبت رسول ہے، اور دوسرا محبت رسول میں شریعت کو نہیں بھول جانا، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔